اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس درس میں سورہ بقرہ آیت نمبر 1 تا 2 یعنی پہلی 2 آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ یہ سورہ بقرہ ہے، مدنی صورت ہے، قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے۔ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی گائے کے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو سورہ بقرہ میں چند آیات ہیں جن میں اللہ نے گائے کا تذکرہ کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے پوری سورت کو سورہ بقرہ کا نام دیا۔ وہ چند آیات جن میں اللہ پاک نے گائے کا تذکرہ کیا، بنی اسرائیل کا ایک آدمی مارا گیا، سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس بندے کو مارا کس نے ہے، اس کا قاتل کون ہے، اللہ ہمیں قاتل کا بتلا دے۔ چنانچہ وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر اپنی بات ان کے سامنے بیان کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ ان بنی اسرائیل والوں سے کہیں ایک گائے ذبح کریں، اس گائے کا ٹکڑا اس مردے کے ساتھ لگائیں، یہ مردہ زندہ ہوگا اور خود بتلائے گا کہ مجھے قتل کس نے کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل والے فوراً اللہ کا حکم مان لیتے، کوئی بھی ذبح جو ہے گائے ذبح کر کے اللہ کا حکم پورا کر لیتے، لیکن وہ تفتیشوں کے اندر لگ گئے، طرح طرح کی سوالات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرنے لگے، تفتیشیں کرنے لگے کہ اے موسیٰ وہ گائے کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، اس کی عمر کیا ہو، کس کام کے لیے ہو۔ 40 سال جو ہے اللہ کے اس حکم کو ٹالتے رہے اور طرح طرح کے سوالات کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے بھی ان بنی اسرائیل والوں کو ان سوالات میں اللہ نے مزید الجھا دیا۔ تو اب وہ دیکھا جائے تو وہ چند آیات کے اندر گائے کا تذکرہ ہے، لیکن اللہ نے پوری سورت کو سورہ بقرہ گائے کا نام دے دیا۔ اب سورہ بقرہ تھوڑے سے حصے میں گائے کا تذکرہ ہے، پوری سورت کو گائے کا نام دینا اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل اسم الجز، کہ اللہ رب العزت نے کل کو جز کا نام دے دیا۔ تو سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد ترتیب میں سورہ بقرہ کو رکھا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ آپس میں کیا ربط ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد ترتیب میں سورہ بقرہ کو رکھا گیا؟ تو اس کے مفسرین نے 3 طرح کے ربط بیان فرمائے ہیں، 3 طرح کا ان دونوں صورتوں میں جوڑ ہے جس کی وجہ سے سورہ فاتحہ کے بعد ترتیب میں سورہ بقرہ ہے۔ پہلا جو جوڑ مفسرین نے بیان فرمایا وہ پہلا ربط یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے اللہ سے درخواست کی اہدنا الصراط المستقیم، یہ درخواست تھی۔ سورہ بقرہ کے اندر اسی درخواست کی منظوریاں اللہ نے دی ہیں۔ دوسرا ربط مفسرین نے یہ بیان کیا کہ سورہ فاتحہ کے آخر میں اللہ نے 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا، منعم علیہم، مغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ 3 جماعتوں کا اللہ رب العزت نے اجمالاً تذکرہ کیا سورہ فاتحہ کے آخر میں، اور سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے انہی 3 جماعتوں کا تفصیلاً تذکرہ کیا۔ پہلی جماعت کا تذکرہ اللہ نے ھدی للمتقین، یہاں سے اللہ پاک نے پہلی جماعت کا تذکرہ کیا منعم علیہم۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ان الذین کفروا سواء علیہم، یہاں سے اللہ نے دوسری جماعت مغضوب علیہم، دوسری جماعت کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا۔ اور پھر ومن الناس من یقول آمنا باللہ، یہاں سے اللہ نے تیسری جماعت یعنی ولا الضالین، اللہ نے تیسری جماعت کا اللہ پاک نے یہاں سے تذکرہ کیا۔ تو یہ دوسرا ربط مفسرین نے بیان کیا، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ جو ترتیب میں آئی ہے اس کا دوسرا ربط مفسرین نے یہ بیان کیا۔ اور تیسرا ربط جو مفسرین نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا مرکزی مضمون سورہ فاتحہ کا دعویٰ تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب اسی دعوے کو اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر 3 جگہ پر اللہ نے اس دعوے کو دہرایا ہے، اور ہر جگہ پر جہاں بھی سورہ بقرہ میں دعویٰ ہوگا اس دعوے کے ساتھ دلیل عقلی ہوگی اور ہر جگہ پر مضمون علیحدہ ہوگا۔ سورہ بقرہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ 3 جگہ پر یہ دعویٰ آئے گا۔ پہلا دعویٰ کہاں پر آیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اب یہ دعویٰ ہے اے تمام دنیا کے انسانوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے پروردگار کی، الذی خلقکم والذین من قبلکم، اب یہ اللہ پاک نے اس کے اندر دلیل عقلی ذکر کی ہے۔ اور یہاں پر مضمون کیا ہے؟
یہاں مضمون یہ ہے کہ عبادت اور پکار کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ سورہ بقرہ میں جہاں اللہ نے دوسری جگہ دعویٰ ذکر کیا وہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ نے کہا تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے۔ وہاں پر دلیل عقلی کیا آئی؟ وہاں پر دلیل عقلی ہے ان فی خلق السماوات والارض، یہ اللہ نے دلیل عقلی ذکر کی۔ اور وہاں پر مضمون یہ ہے کہ نظر و نیاز کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ سورہ بقرہ میں تیسرا مقام جہاں پر اللہ نے دعویٰ ذکر کیا تو وہ تیسرے سپارے کا آغاز ہے، آیت الکرسی کی ابتدا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، کہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، الا ہو، مگر اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی الہ ہے۔ تو یہ دعویٰ ہے، اس دعوے کے اندر دلیل عقلی ہے الحی القیوم، یہ اللہ پاک نے دلیل عقلی ذکر کی۔ اور وہاں پر مضمون کیا ہے؟ وہاں پر مضمون ہوگا کہ اللہ کے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں۔ شفیع غالب اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے زبردستی اپنی بات منوا لے، تو فرمایا وہاں مضمون یہ ہوگا کہ اللہ کے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں۔ تو یہ تین طرح کا جو ربط ہے وہ مفسرین نے دونوں صورتوں کے درمیان بیان فرمایا ہے۔ اب اس سورہ بقرہ کا خلاصہ ہم سمجھیں کہ اس سورہ بقرہ کا کیا خلاصہ ہے۔ تو اس سورہ بقرہ کے اندر جو ہے 4 مضمون اللہ رب العزت نے بیان فرمائے: توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ پہلا حصہ ابتدا سے لے کر اولئک هم المتقون تک ہے، اور اس میں اللہ نے دو مضمون بیان کیے، توحید اور رسالت کا۔ دوسرا حصہ اولئک هم المتقون سے آگے سورت کے آخر تک یہ دوسرا حصہ ہے، اس میں جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ دونوں مضمون ساتھ ساتھ چلیں گے۔ تو یہ سورہ بقرہ کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس سورت میں 4 بڑے مضمون ہیں جو 2 حصوں کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ اب اس سورت کا فائدہ کیا ہے؟ تو فائدہ اس سورت کا یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے یہودیوں کے علماء اور ان کے پیروں کی خباستوں کو بیان فرمایا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو مدینے میں انصار مدینہ، اوس و خزرج 2 بڑی جماعتیں تھیں۔ جو ہے اوس و خزرج والوں پر یہودیوں کو ہر طرح کی فوقیت حاصل تھی، چونکہ وہاں پر یہودی زیادہ آباد تھے تو یہودیوں کو ان کے اوپر فوقیت حاصل تھی، تفوق علمی، تفوق مالی، تقدس فکری، ہر طرح کے سے جو ہے یہودیوں کو ان اوس و خزرج والوں پر فوقیت حاصل تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ان کے علماء اور پیروں کی جو ہے خباستوں کو بیان کیا، اس لیے خباستوں کو اللہ نے بیان کیا تاکہ ان کے دلوں سے ان یہودیوں کا تقدس نکلے اور اسلام ان کے دلوں کے اندر جو ہے داخل ہو جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس صورت کے اندر یہودیوں کی خباستوں کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اب یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اب سمجھیں کہ قرآن عظیم کے اندر 2 طرح کی جو ہے آیات ہیں، آیات محکمات، آیات متشابہات۔ آیات محکمات وہ آیات ہیں جن کا معنی بھی معلوم ہے، جن کی مراد بھی معلوم ہے، ہن ام الکتاب، اور یہی کتاب کی اصل ہے۔ آیات محکمات جن کا معنی بھی معلوم، جن کی مراد بھی معلوم، اور یہ 500 آیات ہیں جن سے عقیدہ اور عمل ثابت ہوتا ہے۔ قرآن عظیم کی 500 آیات ہیں جن سے عقیدہ اور عمل ثابت ہوتا ہے، اور یہ آیات محکمات ہیں۔ اور دوسری قسم کی جو آیات ہیں وہ آیات متشابہات ہیں۔ آیات متشابہات کے پیچھے چلنا یہ گمراہ لوگوں کا کام ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7، اس میں اللہ نے فرمایا کہ آیات متشابہات کے پیچھے چلنے والے لوگ وہ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر زیغن کجی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، یعنی جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں وہ آیات متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو آیات متشابہات کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک آیات متشابہات وہ ہیں معلوم المعنی مجہول المراد، جن کا معنی معلوم ہے لیکن مراد مجہول ہے۔ اس کو سمجھیں، جن کا معنی معلوم لیکن مراد مجہول۔ جیسے قرآن کے اندر لفظ آتا ہے ید اللہ، وجہ اللہ، الرحمن علی العرش استوی۔ اب اس میں دیکھا جائے تو ید اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ کا مطلب ہے اللہ کا چہرہ۔ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اب یہ ایسے الفاظ ہیں ان کا معنی تو معلوم لیکن ان کی مراد ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ کا ہاتھ تو ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ کا چہرہ، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ تو یہ ہیں معلوم المعنی مجہول المراد،
متشابہات کی پہلی قسم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور چاروں آئمہ، ہمارے آئمہ ثلاثہ سب کا مسلک یہ ہے، نؤمن بہ ولا نعلم کیفیتہ، کہ ہمارا ان آیات کے اوپر ایمان ہے لیکن ہم ان کی کیفیت کو نہیں جانتے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ دوسری قسم کی جو آیات متشابہات ہیں وہ ہیں مجہول المعنی مجہول المراد، جن کا نہ معنی معلوم ہے نہ مراد معلوم ہے۔ انہی میں سے یہ حروف مقطعات بھی ہیں، سورتوں کے شروع میں جو الفاظ ہیں، الف لام میم حامیم یاسین، یہ جو سورتوں کے شروع میں الفاظ ہیں اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ یہ متشابہات کی دوسری قسم ہے جس کا نہ معنی ہمیں معلوم ہے اور نہ اس کی مراد معلوم ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا کچھ نہ کچھ معنی ضرور ہے، یہ محمل نہیں، یہ بے معنی نہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ معنی ضرور ہے، وہ معنی ہمیں معلوم نہیں، وہ معنی جو ہے اللہ رب العزت کے علم کے اندر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان الفاظ کے بارے میں، یعنی حروف مقطعات کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، لِكُلِّ كِتَابٍ سِرٌ، ہر کتاب کے کچھ نہ کچھ راز ہوتے ہیں، وَسِرُّ الْقُرْآنِ أَوَائِلُ السُّوَرِ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کے جو راز ہیں وہ سورتوں کے شروع میں یہ جو الفاظ ہیں تو یہ قرآن کے راز ہیں جن کو اللہ کے علاوہ، اللہ کے رسول کے علاوہ جو ہے کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے بہرحال یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ، ان الفاظ کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے کہا یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کتاب کے من جانب اللہ ہونے کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اللہ نے کہا کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، جو تقوی والے ہیں ان کے یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے، ان کو یہ کتاب جو ہے ان کی رہنمائی کرنے والی ہے، ان کی رہنمائی کرنے والی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للمتقین کہ یہ کتاب رہنمائی کرنے والی ہے متقین کی، حالانکہ دوسری جگہ آتا ہے قرآن کے اندر ھدی للناس کہ یہ کتاب سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس قرآن میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت موجود ہے، اور یہاں پر آتا ہے ھدی للمتقین کہ متقین کے لیے اس کتاب کے اندر ہدایت ہے۔ اب یہ تو تعارض ہے، تو اس کا جو ہے علماء نے جواب یہ دیا کہ اصل میں جو قرآن ہے اس کے اندر یہ قرآن ھدی للناس ہے کہ سارے لوگوں کے لیے اس قرآن کے اندر ہدایت موجود ہے، لیکن اس قرآن سے ہدایت ملے گی کس کو؟ ھدی للمتقین، جو متقی ہوں گے، جو تقوی والے ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، ان کو اس قرآن سے جو ہے رہنمائی ملے گی۔ اگرچہ ہے تو سب کے لیے جو ہے ہدایت، ہے تو سب کے لیے رہنما قرآن، لیکن اس سے رہنمائی حاصل وہی کریں گے جو متقی لوگ ہوں گے، جو پرہیزگار لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للمتقین کہ یہ قرآن جو ہے یہ متقین کے لیے اس قرآن کے اندر ہدایت ہے۔ اور یہاں سے اللہ پاک اس پہلی جماعت کا تذکرہ منعم علیہم سورہ فاتحہ میں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، اس پہلی جماعت کا تذکرہ اللہ یہاں سے کر رہے ہیں ھدی للمتقین۔ اب یہاں سے اسی پہلی جماعت کا اللہ رب العزت آگے تذکرہ فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن عظیم کا ایک ایک لفظ حقیقی معنی میں سمجھنے کی اور اسی کے مطابق اپنا عقیدہ، اپنا عمل بنانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔